بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شمالی علاقہ جات میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت یہ چھوٹا سا ہینڈ بل تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ اس کے اندر قوم کو احساس دلایا گیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور اللہ تعالیٰ حالات واقعات کو بدلی کر کے تمہارے اوپر عذاب لا رہا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن یہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی قوم۔ عذاب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس کے اندر قرآن کی یہ ایک آیت بھی لکھی تھی، سورہ الانعام 65 نمبر آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، کہ اگر تم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ان کو کہو کہ تم پر وہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ کوئی عذاب اوپر سے، یعنی بارشوں اور طوفان کی شکل میں، ابھی پچھلے سال کتنی بارشیں ہوئی ہیں، کیسے خوفناک قسم کے طوفان آئے ہیں، بارشوں اور طوفان نازل کرے اور تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر عذاب برپا کر دے۔ یعنی یہ بھی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے زلزلے آئیں، زمین پھٹے یا بیماریاں، اور تیسری عذاب کی شکل بتائی کہ یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ یعنی دوسرے مسلک، دوسری پارٹی، فرقے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ یہ جو عذاب کی تیسری شکل ہے یہ آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے۔ پہلے یہ ایک ویڈیو سنیے بالکل تازہ جو کسی نے اپلوڈ کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ آج کے جو مظلوم ہیں کل کے یہ ظالم تھے، اور کل پھر انہوں نے مظلوم بننا ہے۔ کبھی وہ ظالم ہوتے ہیں اور یہ مظلوم ہو جاتے ہیں، کبھی یہ مظلوم ہوتے ہیں اور وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے بندوں، تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلیں گی؟ پہلے یہ بیان سنو اور پھر اس کے بعد اس پر مزید میں تبصرہ کروں گا۔ سارے کنٹینرز اور جو بھی رکاوٹ ہے اس کو بہا کے لے جائے گا۔ تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے، MRO۔ بہت خطرناک ہوں میں، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، ایئر کنڈیشن بھی نکالے جیل سے۔ تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے۔ اسلام آباد آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ وہ بھی بے غیرت ہے، اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہے، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار۔ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی۔ کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچے؟ آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پر۔ دیکھیے، ہر تکبر کو زوال ہے۔ یہ پہلے آپ نے بیانات سنے، کس قدر متکبرانہ انداز ہے، اور دوسروں کو للکارنا اور دوسروں کو الزامات اور کئی سچی باتیں بھی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، کل وہ جیلوں میں تھے اور یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں ہم سہولتیں نہیں دیں گے اور یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے، اور آج عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہی بدلے اتارے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ جمہوریت کا کھیل ہے، جمہوریت کے تحفے ہیں، اور اس نظام کے اندر یہی کچھ ہے۔ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا، کبھی خواتین کے ساتھ ایسے نہیں ہوا جو اب یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تاریخ پڑھی ہے؟ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ خواتین کے ریپ کس نے کیے تھے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور آج بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ، یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔
اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ کراچی میں ایک میرے دوست نے بتایا کہ ان کے گھر ڈاکو آ گئے، وہاں ڈکیتیاں ہوتی رہتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بس ایک کونے میں بیٹھ گیا اور انہوں نے میرے سر کے اوپر پسٹل رکھ کے لوٹنا شروع کر دیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یقین کریں اس ڈاکو نے اس کو کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھنا بند کرو، کیونکہ میں نے بھی جب تمہارے گھر کے اندر چھلانگ لگائی تھی یا گھر سے چلا تھا تو آیت الکرسی پڑھ کے چلا تھا۔ تو اللہ کے بندو، یہ کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی، کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ اور سجدے کرو مزاروں کے سامنے، پہلے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور پھر اس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا، سجدہ کرنا بھی جب شرک نہیں ہے تو پھر دنیا میں کیا شرک ہے؟ ان کے مفسرین نیک لوگوں کو سجدے کرنے اور ان کی تفسیریں یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے۔ اندازہ لگائی، انبیاء کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے، انبیاء اللہ کی شکر گزاری کرنے والے لوگ، وہ مشکل مصیبت میں صبر کرنے والے اور خوشی اور خوشحالی کے اندر اللہ کی شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے لوگ تھے۔ اور عمران خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمام انبیاء نے ایک ہی بات پیش کی ہے کہ انصاف قائم کیا ہے، انصاف قائم کیا ہے، اور ان کی تحریک انصاف ہے چونکہ تو یہ آپس میں لنک مل گیا ہے کہ یہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، انصاف، سب سے پہلا انصاف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ جب کوئی پکار کے لائق ہی نہیں ہے تو پھر یا علی مدد کہاں سے آ گیا، یا رسول مدد کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی رکوع و سجدے کے لائق نہیں ہے تو تم یہ مزاروں کے سامنے جا کے سجدے جب کرتے ہو تو یہ شرک ہے۔ اور آپ مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے نہیں شرک نہیں ہے، یہ تو محبت ہے، عقیدت ہے۔ وہ شرک ہمیشہ محبت اور عقیدت میں کیا جاتا ہے۔ اب جس طرح کرسچن کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیا نفرت میں انہوں نے کہا ہے یا محبت میں انہوں نے کہا ہے؟ جب بیٹا کہہ دیا اس کے بعد جو مرضی اس کی تعویل کرو، جو مرضی کہو، نہیں روحانی طور پر یہ اس طرح، یہ چونکہ، یہ چنانچہ، نہ نہ نہ، کوئی بات بنائے نہیں بنے گی۔ جب آپ نے بیٹا منہ سے لفظ نکال دیا تو کہانی ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب آپ نے سجدہ کر دیا تو آپ کی کہانی ختم ہو گئی۔ کسی نبی ولی کو جس طرح سجدے کچھ مشرکین مفسرین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظام دینے کے لائق نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا نظام کہاں سے لیا آپ نے؟ کس شیطان سے آپ نے لیا بتائیے؟ اللہ نے تو یہ تو نہیں کیا۔ کسی ایک نبی کی یہ دعوت بتا دیں، کسی ایک نبی نے دنیا میں آ کے الیکشن لڑے ہوں، لوگوں کو کہا دیکھو کون میرے ساتھ اور کون اس کے ساتھ، اور بات پتہ ہی کوئی نہیں مسئلہ کیا ہے۔ ہاں، جھگڑا اگر یہ کھڑا ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ جو تم مورتیوں کو پوجتے ہو، قبروں کو پوجتے ہو، مزاروں اور گنبدوں کو پوجتے ہو، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے کرتے ہو، میں انکاری ہوں اور بالکل میں ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں۔ اب لوگوں کون میرے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ ہے، اس انداز سے تو بات یہ سامنے آئی ہے۔ تو جو نبی کے ساتھ ہو جاتے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے، اور جو نبی کے مخالف ہوتے تھے وہ غیر مسلم ہوتے تھے، اور جو نیوٹرل ہوتے تھے وہ تو جانور ہیں، وہ تو آپ خود مانتے ہیں نیوٹرل جانور ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے اصل۔ یہ دعوت کاش آپ اٹھاتے اور شرک کے خلاف آواز بلند کرتے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت ہے۔ اور آج سے تقریباً یعنی 8-9 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی یونیک سولوشن کے نام سے، اور آگے پیچھے ریلیونٹ لوگوں کو میں نے بھجوائی بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے اور خاص کر پاکستان کی کرائسس ہے، اس کا ایک حل ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے، صحابہ کرام کی ساری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے۔ آپ لوگ اس راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ آپ لوگ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، چاہے یہ مذہبی رہنما ہوں، فضل الرحمان ہوں، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، تقی عثمانی ہو، جو بھی ہیں، یہ جتنے آج کل یہ مرزا انجینئر ہو، یا حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر نائک بھی وہ بات اس انداز سے نہیں پیش کرتے ہیں جس انداز سے قرآن اور حدیث کی بات ہے، ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ اور یہ اگر مٹھائی لائے ہیں تو زہر ملا کے لائے ہیں، ان کی اپنی تفسیریں ہیں مشرکانہ، اور مشرکانہ انداز ہے، اور یہ مشرکانہ نظام ہے جس کی تقویت کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے، سب اسی نتیجے پر پہنچے ہیں، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، ہماری عسکری قیادت ہو، یا ہمارے یہ مذہبی لیڈر ہوں۔ سراج الحق جیسا آدمی کہتا ہے کہ جمہوریت مشرکانہ نظام کے ذریعے یہ اسلام لے آئیں گے۔ اس سے پہلے 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، پھر متحدہ مجلس عمل اکٹھی ہوئی ہے،
اب یہ پی ڈی ایم گٹھی ہوئی اور پھر عمران خان صاحب کا تو کہنا ہی کیا، یہ تو مدینہ ریاست بنا دیں گے، شرک کے ذریعے یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، اور کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، اندازہ لگائیے اللہ کے خلاف کھڑے ہو بندہ اور کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ سود کو یہ خود کہتے ہیں ہمارا سارا جتنا ریونیو ہے، جتنے ہمارے یہ کلیکٹ ہوتے ہیں اور اوورسیز پیسے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے کے سارے سود کی قسط میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہو تم آئی ایم ایف کے، اس ورلڈ بینک کے نظام کے اندر، اور آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، جب اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ میں ہو تو امن و سکون تمہیں کیسے ملے گا؟ امن و سکون تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بتا دیا، مشروط کر دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ بھی سورہ الانعام کی آیت ہے کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر سے ظلم کو کھرچ کر نکال دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آیت میں جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے خود اس کی تشریح کی ہے کہ اس آیت میں ظلم کا مطلب شرک ہے۔ تو معنی یوں ہوا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کی، ہدایت یافتہ وہ ہیں، امن ان کے لیے ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اگر تم شرک نہ کرو تو کیا اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا؟ کہیں مالک فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سر بلند رہو گے، کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یقین کرو، امریکہ، روس، چائنا، انڈیا تو خیر بہت ہی چھوٹی چیز ہے، کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ فرانس، برٹن، جاپان، جتنے بھی ہیں تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، تمہیں جزیہ دیں گے۔ تمہیں اس بات پر شاید یقین نہ آئے، لیکن بات اپنے ایمان کی ہے۔ اللہ کی بات مان لو، مومن بنو، بریلوی نہ بنو، دیوبندی نہ بنو، اہل حدیث نہ بنو، سلفی نہ بنو، اور جمہوری نہ بنو، اور جتنی یہ پارٹیاں ہیں سب ختم کر کے ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ بہرحال یہ ایسے آنے والے نہیں ہیں، اس کے لیے وہی طریقہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، توحید کی دعوت دی، اس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، یا میری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے، ہم ان کے امتی ہیں، یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا یعنی خیر خواہ ہوں، سچا خیر خواہ، حقیقی خیر خواہ پاکستان کا، افواج پاکستان کا، اور اپنی ساری جتنی مسلمان ہیں جہاں جہاں ہیں، کہ دیکھو اپنے دین کی طرف پلٹو، ورنہ دنیا کی ذلت اور خواری تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہے ہو۔ مراد سعید، یہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ عمران خان اور عمران ریاض خان اور حقیقت ٹی وی والے صاحب اور سمیع ابراہیم، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ کا دماغ کہاں چلا گیا؟ عقل تمہاری ذرا بھی کام نہیں کر رہی ہے کہ اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے، صحابہ کرام کے سارے اعمال آپ کے سامنے ہے، طریقہ کار آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ انداز آپ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ انداز جو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اس کو آپ اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، سیاسی لیڈر نہیں ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ آرمی افسر ہوں، میرا آرمی سے تعلق ہے، 7 پنجاب گریجویٹ، 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور اس وقت آج سے 38 سال پہلے بھی میں نے یہی بات اپنی یونٹ کے اندر اپنے آفیسرز کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھو تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، یقین کرو دنیا میں چاہے تم جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، بالفرض پہلی بات ہے دنیا میں بھی ذلت و خواری ہوگی، کیونکہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور بالفرض اللہ نے چلنے دیا، مرنے کے ساتھ آگ میں، مرنے کے ساتھ آگ میں، کوئی شہید نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ تو پہلے ایمان درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو میرے پیارے بھائیوں، میرے فوجی بھائیوں، میرے سول بھائیوں اور میرے رشتہ داروں، جو بھی ہے، جتنے میرے دوست ہیں، جتنے پرانے کے دوست ہیں جن سے ملاقات ہے یا نہیں ہے، کہ میرا یہ معاملہ ہے اور میں آپ کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ھذا سبیلی ادعو الی اللہ، میرا طریقہ یہ ہے، میں اس راستے پر چل پڑا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں ایمان کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ ذرا بھی تمہیں ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے، اور اپنا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو، اللہ خوش ہوگا تم سے، اللہ ناراض نہیں، اللہ خوش ہوگا۔ اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو بتاؤ پھر کون طاقت تمہیں مغلوب کرے گی؟ یہ قرضے، میں کہتا ہوں چٹکیوں میں تمہارے قرضے حل ہو جائیں گے، چٹکیوں میں، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن کوئی ادھر رخ تو کرے، کوئی ادھر رخ تو کرے کہ اس کے دل میں اللہ کا وقار تو جاگے، اللہ کی عزت تو جاگے۔ جب اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے اور وہ کائنات کا مالک ہے،
بتاؤ جس طرح دنیاوی لحاظ سے چھوٹے سے ایس ایچ او کی بات نہ مانی جائے یا کسی افسر کی توہین کر دی جائے، ایک کور کمانڈر کے گھر کو جو معاملہ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا، کتنا آگ لگی ہے اور کتنا انسلٹ فیل ہوئی ہے. تو بتاؤ جب تم قبروں کے سامنے چکر لگاتے ہو، ماتھے ٹیکتے ہو، یہ بیت اللہ کی انسلٹ ہے، اللہ کے اس گھر کی انسلٹ ہے اور ایمان کی انسلٹ ہے، توحید کی انسلٹ ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں کسی مزار کے سامنے، عمران خان صاحب للہ توبہ کرو، معافی مانگو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے مرنے سے کچھ نہیں ہے، میں آج اگر اوپر چلا جاؤں گا، پتہ ہے اوپر جانے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ ملک کی جنگ ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ ایمان کی جنگ نہیں ہے. ایمان کی جنگ وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے لڑی، سارے انبیاء نے لڑی، دعوت دی. 950 سال نوح علیہ السلام یہی ایمان کی جنگ. نماز روزے کی کہیں بات ہی نہیں ہے، پہلے ایمان لاؤ، وہ تمہارے اوپر آسمان سے برکتوں کے دانے کھول دے گا، وہ تمہیں مال سے نوازے گا، وہ تمہیں اولاد سے نوازے گا. اس طرح کے وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے، اور صرف اتنی بات کہی کہ دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ، مجرم کی طرح منہ نہ پھیرو. آج وہی بات اپنی قوم کو کہی جا رہی ہے کہ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک کو. اور یہ آپشن والا معاملہ نہیں ہے کہ مانیں گے تب کیا ہوگا، نہیں مانو گے تو یہ کچھ ہوگا، اللہ کی جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے آپ کے ساتھ، اور نہیں مانو گے تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. یقین کرو میرے پیارے لوگوں، میری بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، اس ایمان خالص کے اندر تمہاری آخرت مشروط کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.